فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق کیا ہے؟ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ سے. خود قرآن میں فرماتے ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ ان سے کوئی جانا، نہ وہ کسی سے جنے. لم یلد ولم یولد، وحدہ لا شریک ہے اور بے نیاز ہے. اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کا مقام کس وجہ سے ہوتا ہے؟ مال، پیسہ، حکومت، عہدہ، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ کے ہاں کسی کا کوئی مقام ہو. اگر ان وجوہات سے ہوتا تو فرعون کا ہوتا، قارون کا ہوتا، تو کوئی مقام نہیں تھا. ان کے پاس حکومت بھی تھی، مال بھی تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا مقام کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ وہ بنیاد ہے ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی، یہ بنیاد ہے. جس کا جتنا ایمان اور تقوی زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اتنا زیادہ ہوگا، اللہ اس کی اتنی مدد و نصرت فرمائیں گے. یہ سادہ سی بات ہے. انسانوں کے اندر انبیاء کرام جتنے بھی گزرے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، ان تمام کا ایمان اور تقوی سب سے زیادہ تھا، اور اللہ رب العزت کا تعلق بھی ان سے سب سے زیادہ تھا. رشتہ داری نہیں ہے، تعلق ہے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر. اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ایمان اور تقوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ کا تعلق اپنے حبیب سے سب سے زیادہ کہ معراج پہ بلا لیا اور آگے بلا لیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. یہ شان بیان کی اللہ نے اپنے محبوب کی قرآن میں. اچھا، اب رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے نا بعض دفعہ خیال کرنا پڑتا ہے. دیکھیں، اللہ رب العزت بے نیاز ہے. اللہ نے ایمان اور تقوی کی جو شرط لگائی نا، اس کے بعد پھر رشتہ داری کا خیال بغیر ایمان اور تقوی کے نہیں رکھا. ایمان اور تقوی ہے تو اللہ بھی رشتہ داری کا بڑا خیال کر لیتے ہیں، بہت کرتے ہیں. لیکن ایمان اور تقوی نہ ہو تو پھر وہاں دال نہیں گلتی. دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. نبی کا سگا بیٹا آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو رہا ہے، وقت کا نبی پکار رہا ہے یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ. وہ نہ آیا، ہوا کیا؟ غرق ہو گیا. قرآن ہے. کون ہے یہ؟ نبی کا رشتہ دار بیٹا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے والد، ان کا والد جو تھا نا کافر، بخشش نہیں ہوئی، منع کر دیا استغفار بھی مت کرنا. کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد استغفار کی بھی ممانعت ہے، نہیں کر سکتے. اور آگے آئیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریبی رشتہ دار کی بات سن لیجئے. سگے چچا، سگا چچا، کیا نام ہے؟ ابو لہب. قرآن کے اندر ذکر آ گیا تبت یدا ابی لہب. اور اس کی بیوی چچی تھی، وامرأتہ حمالۃ الحطب. تو ایمان اور تقوی ان تینوں جگہ پہ نہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، تو ایمان اور تقوی جہاں نہیں تھا وہ نبی کی بیوی ہوئی، نبی کا بیٹا ہوا، نبی کے والد یا نبی کے چچا. یہ قریبی رشتہ دار کا بھی معاملہ نہیں بنا. معاملہ کہاں سے بنے گا؟ سب سے پہلے چاہیے ایمان اور تقوی، اس کے بعد اگلی کوئی بات ہے. اگر وہ ہے تو سبحان اللہ، اور وہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں کوئی کسی کی رشتہ داری کوئی نہیں. تو مثالیں آپ کے سامنے میں نے قرآن سے بیان کی ہیں. اور آگے چلتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین،
ان کی شان کتنی بڑی ہے اور عظمت ہے کتنی بلند ہے، ان کو ہم اسی پیمانے میں ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم رشتہ داری کی بات کرتے ہیں، پھر ایمان اور تقوی کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو خلفائے راشدین گزرے ہیں نا 4، ان چاروں کی نبی علیہ السلام سے بڑی قریبی رشتہ داری تھی۔ ایمان اور تقوی تو تھا ہی تھا، ساتھ ساتھ کیا تھی؟ رشتہ داری بھی تھی۔ تو ایمان اور تقوی کے ساتھ کسی نبی کی رشتہ داری کیا بن جاتی ہے؟ نور علی نور، 4 چاند لگ جاتے ہیں، تو معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اچھا، خلفائے راشدین میں سے ان چاروں کا نبی علیہ السلام سے رشتہ داری کا تعلق، وہ کیا تعلق تھا؟ ہم سب جانتے ہیں، پہلے دونوں نبی علیہ السلام کے سسر ہیں اور دوسرے دونوں نبی علیہ السلام کے داماد ہیں۔ پہلے دو کون ہیں جی؟ سسر، اور دوسرے دونوں داماد۔ اب یہ جو خلافت کی ترتیب اللہ کی طرف سے بنی، اس میں بھی رشتہ داری کا ایک عنصر نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی داماد اور سسر میں سے بڑا کون ہوتا ہے؟ داماد اور سسر، داماد اور سسر میں بڑا سسر ہوتا ہے نا۔ تو پہلے دونوں کو پہلے لے آئے خلافت میں اور داماد کو بعد میں لے آئے۔ اب ایک اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی داماد بھی دو تو سسر بھی دو، اب ان دونوں میں سے پہلا کون ہو، آگے کون ہو، اس بعد میں کون آئے؟ تو وہ بھی اللہ نے آسان کر دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے، ان کی قربانیاں بھی زیادہ تھیں، ایمان لانے والوں میں بھی وہ پہلے نمبر پہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کو باقی تمام امہات المومنین سے زیادہ محبوب تھی۔ تو زیادہ ان کا تعلق، قربانیاں زیادہ، تو جناب پہلے وہ بن گئے، دوسرے پھر حضرت عمر فاروق بن گئے، ان کی بھی بڑی قربانیاں۔ اب 2 آ گئے داماد، تیسرے اور چوتھے نمبر پہ۔ تو بھئی رشتہ داریوں کے ساتھ یہاں کیا تعلق بنا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ داماد بنے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 1 مرتبہ داماد بنے۔ تو جس کو 2 نور ملے، نبی کی بیٹی نور، نبی نور، تو جس کو 2 نور ملے وہ پھر اوپر ہو گیا، اور وہ نیچے ان کے آگے ساتھ ساتھ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، تو ان میں سے ایک تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بدر کے وقت میں صحابہ گئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، پیچھے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی جو تھی اپنی دوسری بیٹی سے کروائی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا، جنت کی جو سردار ہیں، خاتون جنت ہیں، ان سے ہوئی۔ تو رشتہ داری فائدہ دیتی ہے، لیکن ایمان اور تقوی کے بعد۔ بغیر ایمان اور تقوی کے نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، نبی کا باپ، نبی کا چچا، کسی کو کچھ نہیں ملا۔ تو ایمان اور تقوی یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، آپ کو ایک عجیب نقطہ بتاتے ہیں، یہ علمی نقطہ تو نہیں ہے، ایک لطیف نقطہ ضرور ہے۔ علمی اعتبار سے یہ اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن اپنی لطافت میں اور عشق نبی میں بڑا پیارا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، خیر القرونی قرنی۔ قرن کہتے ہیں زمانے کو، قاف را نون، قرن یہ زمانہ ہے، اور قرنی کا قرنی عربی میں کہتے ہیں میرا زمانہ۔ تو فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ اب اس میں لطافت کی بات کیا ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا آخری اگر حرف لینا تو قرنی بنتا ہے، اور اسی ترتیب سے بنتا ہے جس ترتیب سے خلافت ہے، قرنی۔ تو صدیق کی قاف، عمر کی را، عثمان کا نون اور علی کی یا۔ تو یہ ایک لطیف نقطہ ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تعلقات ہیں صحابہ کے وہ بہت بڑے۔ اچھا، اور غور کیجئے، درخت جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور استاد اپنے شاگردوں سے۔ درخت کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے پھلوں سے، اور استاد اپنے شاگردوں سے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرات صحابہ۔ اللہ نے ان کو کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی، سنیے،
اور مزہ لیجئے اس محبت کا اور اس تعلق کا اور اس عظمت کا جو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کو عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کل تعداد 1,24,000 کم و بیش۔ ان انبیاء میں سے رسول کتنے تھے؟ 313۔ اور ان رسولوں میں سے صاحب کتاب کتنے تھے؟ 4۔ انبیاء ٹوٹل کم و بیش 1,24,000، رسول 313۔ رسول کسے کہتے ہیں اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہر رسول نبی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو احکام شریعت نیا لے کر آتے ہیں کہ بھئی اب اس کو ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، حرام حلال کا علم یا کوئی تبدیلی عبادت کے اندر یا کوئی اضافہ یا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ پھر ان رسولوں میں سے 4 صاحب کتاب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ چار ہی کتابیں اتری نا، اور 4 نبیوں پہ اتری۔ 1,24,000، 313 اور 4۔ یہ کس کی تعداد آپ کو بتائی؟ یہ ترتیب کس کی ہے؟ انبیاء کے بارے میں بتائی نا، انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ آ جائے صحابہ کے اوپر، نبی کے پیاروں کے اوپر۔ صحابہ کی تعداد ایک روایت کے مطابق کم و بیش 1,24,000، اصحاب بدر 313 اور خلفائے راشدین 4۔ یہ ساری چیزیں اللہ جوڑ میں لا رہا ہے، یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ قدرت ہے، اس کا انتخاب اور چناؤ ہے، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ ایسی بندہ کہے کہ گزر جائے جی اتفاق ہو گیا، نہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اور یہ چناؤ کب سے ہے؟ ارے خدا کے بندو، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، کہ صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں بھی کیا، قرآن کے اندر یہ آتا ہے، ہر اللہ کی کتاب میں صحابہ کا تذکرہ۔ پچھلی امتوں کو نبی علیہ السلام کا بھی علم کہ آئیں گے اور ان کے صحابہ کا بھی علم۔ اب تاریخ سے ایک بات آپ کو بتاتے ہیں۔ بیت المقدس کی جب چابیاں لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، بیت المقدس کی تاریخ چابیاں لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا تھا ہم لڑکے نہیں دیتے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ جس نے آنا ہے وہ وقت کا بادشاہ اور خلیفہ ہوگا، وہ آ کے چابیاں لے لے گا، ہمارے پاس اس کی نشانیاں موجود ہیں، بلاؤ ان کو۔ مسلمانوں نے ان کو کہا آئیے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت پہ تھے۔ انہوں نے جب کہا تو ان کے SOPs اور پروٹوکول کیا تھے سنیے۔ 2 آدمی چلے، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غلام، ایک سواری لے لی، جا رہے ہیں بیت المقدس فتح کرنے۔ ہم تو ٹویوٹا گاڑی لینے جاتے ہیں تو ساتھ پوری بارات لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ 2 چلے، آپس میں ترتیب بنا لی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو تم بھی انسان میں بھی انسان، ایک منزل میں سوار ہوں گا، ایک منزل تم سوار ہوگے، ایک منزل میں پیدل چلوں گا، ایک منزل تم پیدل چلو گے۔ میں غلام، آپ ہی سارا کریں۔ نا شروع ہو گیا، کرتے کرتے یہ لوگ پہنچ گئے بیت المقدس۔ جب یہودیوں کے پاس پہنچنے لگے، جن سے چابی لینی تھی، جن کا علاقہ فتح کرنا تھا، وہاں جا کے معاملہ کیا بنا کہ اس وقت سواری پر سوار ہونے کی باری تھی غلام کی، اور امیر المومنین کی تھی پیدل چلنے کی اور نکیل پکڑنے کی۔ اب غلام نے پھر عرض کیا حضرت یہ تو بہت ہی معیوب بات ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں اور سامنے یہ دشمن ہے، تو کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، کچھ چیز ہوتی ہے، یہ تو بہت عجیب معاملہ ہے۔ کہ نہیں، انصاف کے خلاف ہے، جو طے ہو گیا ہو گیا۔ اب میری باری پیدل کی ہے تو ٹھیک ہے، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا، میں نہیں اوپر بیٹھتا، آپ بیٹھو اوپر۔ اب یہ اس شان سے چلے ہیں، وہ اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آنے والا جو آئے گا خود سوار نہیں ہوگا، غلام سوار ہوگا، وہ پیدل ہوگا، نکیل پکڑی ہوگی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ نشانی انہوں نے دیکھی۔ اس کے بعد چابی مانگی، کہا نا ابھی ٹھہر جاؤ، لکھا ہوا اتنے پیبند ہوں گے کپڑوں کے اوپر۔ تو انہوں نے جب پیبند گنے تو غالباً 13 کی تعداد پیبند کی کپڑوں میں تھی، اور ان کی کتابوں میں بھی وہی تعداد لکھی ہوئی تھی۔ جتنے انہوں نے تلاش کیے نا، ایک کم تھا، کہا تلاش ایک کم ہے، ہمارے پاس تو زیادہ لکھا ہے، ادھر کم ہے۔ انہوں نے ہاتھ کیوں اوپر کیا تو ایک ادھر بھی کہیں تھا۔ اس طرح کی باتیں کتابوں میں۔ انہوں نے چابیاں پکڑائیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بیت المقدس بن گئے۔ حضرت عمر کا ایمان کتنا تھا؟ آج اگر 1.5 ارب یا 2 ارب جتنے بھی مسلمان ہیں سارے مل کے آج رات کو کہیں نا کہ جی بیت المقدس کی چابیاں ہمارے حوالے کر دو، ککھ نہیں ملنا۔
تو پوری مسلمانوں کی ایمان کی کیفیت کو دیکھ لیجئے اور ان ایک اکیلے کی کیفیت کو دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد اب میرے پاس 7 منٹ 8 منٹ ہے، اس میں بات بھی پوری کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری تو کوئی نہیں، تعلق کس بنیاد پر ہے؟ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ تو اس میں 2 باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پوری امت کو کہہ دیا گیا، پوری امت کو، کہ تمہارا ایمان اس وقت قبول ہوگا جب میرے نبی کے صحابہ کے مطابق ہوگا، اور نہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ ان کا جو ایمان ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کے اعمال ہیں، وہ ہمارے لیے ایک میزان بنا دیا گیا، کسوٹی بنا دیا گیا۔ اس کے مطابق تمہارا ایمان ہے تو ہمارے ہاں قبول، نہیں تو چلے جاؤ یہاں سے، کوئی چکر نہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کا معاملہ کتنا بلند ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان بھی لیا ایمان اور تقوی کا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے امتحانات لیے اور وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فرماتے کہ ہم نے ان کو ٹھیک پایا۔ اللہ جو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام صحابہ کے ایمان اور تقوی کا امتحان لیا اور ساروں کو ٹھیک پایا، تو اس کے بعد کوئی دوسری بات رہ گئی ہے؟ اب اگلی بات اس سے زیادہ غور کرنے والی ہے، سنیے۔ انبیاء کرام کی شان کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ انبیاء کی اتباع کی شان میں، انبیاء کی شان تو بہت بلند ہے، لیکن جو ان کی اتباع کرتا ہے، جو ان کے طریقے پہ چلتا ہے، کوئی نبی ہو، ان کو اتباع کرنے والوں کو 3 انعامات اللہ ضرور دیتے ہیں۔ ہر نبی کے شان یہ آئی ہے، ہر نبی کی۔ وہ کون سے 3 انعامات ہیں؟ پہلی بات، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اتباع کا انبیاء سے تو راضی ہے، ان اتباع کرنے والوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ان اتباع کرنے والوں کو اللہ رب العزت جنت عطا فرماتے ہیں اور بڑی عظیم کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہر جگہ ہیں، ہر نبی کی اتباع کرنے والوں میں، چاہے وہ کوئی بھی نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کی شان کیا ہے کہ ان کی اتباع کرنے والوں سے اللہ راضی ہو جاتے، انہیں جنت عطا فرماتے ہیں اور ان سے بڑی کامیابی تک انہیں پہنچا دیتے۔ یہ 3 باتیں میں قرآن کی آیات سب بہت تفصیلات ہیں، لیکن خلاصہ آپ کو عرض کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رضا کا پروانہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک صحابی سے، ہمیں ان کا نام پتہ ہے یا نہیں پتہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ کا قرآن میں ہر صحابی سے وعدہ ہے۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیابی تک پہنچ گیا۔ یہ 3 آیات ہیں قرآن کی۔ اب نبی علیہ السلام کی شان دیکھیے اور ختم نبوت کے صدقے صحابہ کی شان دیکھیے۔ یہی 3 وعدے صحابہ کی اتباع کے لیے قرآن میں ہیں۔ اب ہم قرآن ہی نہ پڑھیں تو پھر ہمیں کہاں پتہ لگے گا؟ یہی تینوں وعدے 11ویں سپارے میں قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کی اتباع کرنے والوں سے کیے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات، یہ وعدے اللہ نے قرآن میں اس آیت میں ان کے لیے کیے ہیں۔ فرمایا قیامت تک جو میرے نبی کے صحابہ کے طریقے پر اچھے انداز سے چلے گا، بے احسان صحیح طریقے پر ان کے راستے پہ چلے گا، اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی میرا وعدہ ہے، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اس کو جنت کا وعدہ کرتا ہوں، قرآن میں ہے، اور وہ کامیابی پہ پہنچے گا۔ یہ قرآن ہے کن کے لیے؟ جو نبی کے طریقے نہیں، نبی کے صحابہ کے طریقے پہ بھی چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی وہی وعدے ہیں۔ پھر ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اتنے فرقے ہو جائیں گے، نجات کون پائے گا؟ آپ بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے اور مزہ لیجئے اس بات کا۔ آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام تو بتائیں کہ میرے صحابہ کے پیچھے چلنے والا کامیاب، قرآن بھی یہی بتائے۔ اور ایک بالکل آخری بات، ایک لاجیکل بات بھی ہے نا، بہت سادہ سی، قرآن کھولیے سورہ اعراف، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، نبوت کی دعوت دی، کچھ نے جھٹلایا کچھ نے مانا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، نبوت کی دعوت دی، کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، نبوت کی بات کی، کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا۔ تو انبیاء کرام کے تذکرے ہیں کہ وہ آئے، انہوں نے بات کی، کچھ نے مانا اور کچھ نے نہ مانا۔ تو قرآن میں جگہ جگہ یہ ہے کہ نہ ماننے والے سارے تباہ ہو گئے اور ماننے والوں میں سے ایک بھی تباہ نہیں ہوا، سارے کامیاب ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اللہ فرماتے ہیں پچھلے انبیاء کرام اور ان کے صحابہ کے بارے میں کہ ان کو بھی کامیابی ملی اور ان کے صحابہ بھی کامیاب ہو گئے۔ غور کیجئے، جب قیامت کے دن جنت میں میدان محشر میں پچھلے تمام انبیاء اپنے اپنے صحابہ کے ساتھ ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کن کے ساتھ ہوں گے بھائی؟ جب باقی انبیاء کے صحابہ کو یہ عزت مل رہی ہے قرآن میں کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نجات دی، وہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اور بلند مقام پر ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے جی کسی نبی کے صحابی نبی کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ تو کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام اور درجہ ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اصل میں وہ، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے اصل میں وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے اصل کے اندر اس کے لیے اس کے دلوں میں میرا بغض ہے، وہ صحابہ سے بغض نہیں رکھتا۔ اور نبی علیہ السلام نے کتنی جگہ یہ فرمایا کہ مجھے میرے صحابہ کے بارے میں تکلیف مت دو۔ تو صحابہ کا نام کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کی معیت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔